میں کہاں جاؤں؟ ٹھپ 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 بنٹو لڑکتا ہوا آگے نکلا اور ایک جگہ آ کر کیاری کے پاس ٹھہر گیا۔ وہ کاغذ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا تھا جسے کسی شرارتی بچے نے گولا سا بنا کر پھینکا۔ جیسے ہی اس نے آنکھیں اٹھائی تو رنگ برنگے پھول نظر آئے۔ وہ کیاری کی جانب آگے بڑھا اور بولا، ہٹو، مجھے اپنے گھر میں داخل ہونے دو۔ پھولوں نے ایک دم اس کا راستہ روک لیا اور کہا، یہ ہم پھولوں کے رہنے کی جگہ ہے، تم یہاں داخل نہیں ہو سکتے۔ اچھا، پھر میرا گھر کہاں ہے؟ یہ کہتے ہوئے بنٹو آگے بڑھ گیا۔ کچھ ہی دور اسے چنٹو نظر آیا۔ وہ ندی کے کنارے کھڑا تھا۔ لو بھائی، لگتا ہے میرا گھر آ گیا۔ چنٹو کے قریب پہنچتے ہی بنٹو بولا، چلو دوست، گھر چلیں۔ ندی میں سے جھٹ بھی مچھلی نے منہ نکالا اور بولی، نہیں جناب، یہاں ہم پانی کے جانور رہتے ہیں، آپ یہاں نہیں رہ سکتے۔ بنٹو اور چنٹو اپنا سا منہ لے کر آگے بڑھ گئے۔ ارے یہ کیا؟ جنگل کے قریب ہمارا دوست منٹو کھڑا تھا۔ اچھا، تو یہ ہمارا گھر ہے۔ دونوں تیزی سے آگے بڑھے تاکہ جٹ منٹو کے ساتھ جنگل کے اندر داخل ہوں۔ جنگل کے پیڑ زور سے لہرائے اور جانور غرائے، خبردار، یہاں ہم جنگلی جانور اور گھنے درخت رہتے ہیں، یہ تمہاری جگہ نہیں ہے۔ اب تو بنٹو، چنٹو اور منٹو بہت پریشان ہوئے کہ آخر کہاں جائیں۔ گھر کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے کچھ ہی دور پہنچے تھے کہ انہیں کچھ ہلچل نظر آئی۔ دیکھا تو انہی کے کچھ ساتھی وہاں موجود تھے اور اچھل اچھل کر ساتھ پڑے ڈرم کے اندر جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان تینوں نے غور سے دیکھا، ڈرم پر بڑا بڑا سا کوڑے دان لکھا ہوا تھا۔ اوہ اچھا، تو یہ ہمارا گھر ہے، ہمیں یہاں جانے سے کوئی نہیں روکے گا۔ یہ کہتے ہی سب نے مل کر زوردار چھلانگ لگائی اور اپنے گھر پہنچ کر سکون کا سانس لیا۔ پیارے بچوں، اگر ہم کوڑے کرکٹ کو ادھر ادھر پھینکنے کی بجائے کوڑے کو کوڑے دان میں ہی پھینکے تو کوڑا وہاں پہنچ جائے گا جہاں اسے ہونا چاہیے اور ہمارا ماحول بھی صاف رہے گا۔